اگر ہم یہ ایکسپینسو مہنگی فیول خرید بھی لیں، مگر معذرت کے ساتھ عوام نے جو آج ہم نے کراچی میں آج دیکھا ہے، یہ بالکل دل دہلا دینے والے مناظر تھے، اور عوام کا ایک بنیادی حق جو ہے احتجاج کا، اس سے بھی آپ کی حکومت میں محروم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لاٹھی چارج ہوا ہے، کیا کیا ان کو آنسو گیس شیلنگ کا سامنا، ایک عورت جو ہے وہ جاں بحق بھی ہو گئی۔ اس سارے کے باوجود ایک بیسک بنیادی حق بھی نہیں ہے، بٹ آئی اسٹل فیل کہ آپ لوگ سارے سیاست کر رہے ہیں۔ سر، آج وزیر اعظم نے کہا ان کی غلطی ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ ملا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مینج کر رہے تھے، تم لوگوں سے کیوں نہیں ہو رہا؟ آئی مین فرینکلی آئی تھنک دونوں ہی غلط بات کر رہے ہیں نا، حالات جو ہیں ابھی۔ دیکھیں ہم تو دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ جیسا کہ نہیں ایسا نہیں، انصاف ذمہ دار ہے آج جو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے جو بھی ان سے بات کی ہے، جب بھی ان سے بات سنی ہے، یا جو وہ ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ بڑی کلیئر ہے کہ اب ہم رسپانسبل ہیں اور ہمیں اس کو فکس کرنا ہے، اور فکس کرنے کے لیے جو سخت فیصلے کرنے ہیں آپ کیجئے، اس کی جو سیاسی قیمت ہے ہم ادا کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو پچھلی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، میں دو ایگزامپلز 3 دے دیتا ہوں، پھر آپ کوئی اور بات کر لیجئے گا۔ بے شک پچھلی حکومت کہتی رہی کہ بجلی بہت زیادہ لگ گئی، تو وہ کہاں گئی؟ لوڈ شیڈنگ کاہے کو ہو رہی اگر زیادہ لگی؟ اتنی پولرائز کی گئی اس بات کو۔ جی میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے میں نے یہ سلسلہ چھیڑا، اسی وجہ سے کہ آپ کو میں بتا پاؤں۔ ایک پروجیکٹ ہے تریمو، جس کو آج سے 2 سال پہلے آن لائن آ جانا چاہیے تھا۔ 1200 MMCFD کا یہ گیس کا ہے جو 62% ایفیشنسی پہ چلتا ہے۔ 30 مہینے کے اندر باقی سارے پلانٹ لگ گئے، تریمو شروع ہو گیا، تریمو بننا شروع ہو گیا، اس کو ختم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ختم ہوا یا نہیں ختم کیا گیا، ابھی تک نہیں ہوا۔ اب اس کو ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے دی ہے گیس، اس کو گیس بھی نہیں مل رہی تھی، اور وہ ٹیسٹنگ میں آ رہا ہے، وہ بجلی پروڈیوس کرنا شروع کرے گا۔ ایک اور پروجیکٹ تھا تھر کے اندر، کوئلے سے، انڈیجنس کول سے بجلی بنانے کا کارخانہ، وہ 1200 میگا واٹ کا تھا، وہ بن جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں بنا ہے، وہ بھی بند پڑا ہے، اس کی بجلی بھی نہیں بن رہی ہے۔ ایک اور اہم چیز، اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بنانے کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی، مگر جب ہم ہر سال پلاننگ کرتے ہیں تو ہم ٹرن اراؤنڈ، یعنی یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں آدھا شہر کی طرح ہوتی ہیں، تو ان کو ہر سال مینٹیننس کے لیے شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ سردیوں میں ہو۔ K2 جو ہمارا نیوکلیئر کا پروگرام ہے، 1000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، اس کو جو پچھلے سال پلان کیا گیا، وہ سمر میں شٹ ڈاؤن کا پلان کیا گیا۔ جو کوئی مجبوری ہوگی، لیکن اس کا نقصان تو بہرحال ہے نا ان چیزوں کا۔ چوتھی چیز جو وہ 30,000 کی جو ہماری کیپیسٹی ہے، میں اب آپ اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے چلے جائیں، تو اس میں تقریباً 9,500 میگا واٹ جو ہے، 9.25 بھی ہو سکتی، 9,500 میگا واٹ جو ہے وہ بنتے ہیں پانی سے۔ وہ پانی کا فلو شروع ہوتا ہے 15 جولائی کے بعد، تو ابھی اس وقت ہم تقریباً 5,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی 5,000 کا یا 4,500 کا ڈفرنس ہے۔ مگر جب آپ حکومت پلان کرتے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو پلان کرتے ہیں کہ پانی ایک خاص وقت سے آئے گا، تو آپ کو سرپلس بجلی جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے، پوری دنیا بناتی ہے، اسپیشلی ایسے ممالک جہاں پہ ایکسٹریم ویدر ہوں۔ اب شدید گرمیوں کے اندر جب آپ کے پاس آپ کی ضرورت 28,000 یا 29,000 میگا واٹ کی ہو، اور جو سردیوں کے اندر 14-15,000 پہ آ جائے یا اس سے بھی کم پہ آ جائے، تو آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ گرمیوں میں آپ بولیں کہ بس ہم نے 14 بنا دی، اب باقی جو ہے سب بھگتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سوال اسی کے بارے میں آپ سے کروں، ایک اور چیز ایڈ کر دوں اگر آپ نہیں کیجئے، بالکل اسی سے دیکھیں، آج آپ نے ابتدائیے میں اس بات کا ذکر کیا، ہم نے 2 یا 3 مرتبہ ٹینڈر کیا جولائی کے لیے، کوئی نہیں آیا بٹ کرنے۔ ایک کارگو آیا $40 پہ، جس کی آپ نے قیمت بتا دی، ٹھیک ہے نا، $40 پر MMBTU، وہ آیا ہمارے پاس ایک کارگو۔ یہ کارگو خریدے جا سکتے تھے نا، جب $4 کے اوپر کانٹریکٹ ہمیں مل رہے تھے 2 سال پہلے، تو اس وقت ضرور کوئی ہوگی، کوئی اسٹریٹجی اس وقت لایا عمل ذہن میں ہوگا کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے معاہدے، مگر کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ آج وہ معاہدے جو کچھ انہوں نے بھی کیے ہیں، ایک معاہدہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے اور ایک معاہدہ ہم نے بڑا اچھا کیا، انہی کی وجہ سے لائف لائن چل رہی ہے، مگر وہ معاہدے نہ کرنا، $4 پہ
$6 پہ، $8 پہ، $12 پہ. اب میں ذاتی طور پہ فون کر کے تمام لوگوں سے پتہ کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً پورے سال کے لیے یورپ ہم سے ایک مولیکیول خرید چکا ہے. اب تو کوئی ڈسٹریس کارگو جیسے بھولا بھٹکا ایک کارگو آپ کو $40 میں کسی نے بڈ کر دیا، ایسے ہر مہینے آئیں گے کارگو. گزارش ہے سر مصدق صاحب آپ اس کا جواب دیکھیں. خیر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لانگ ٹرم معاہدے کیے، یہ لوگ تنقید کرتے رہے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی قیمتیں جو ہیں 4 اور 6 پہ آ گئیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، تب ان لوگوں نے آ کر کہا کہ دیکھیں لانگ ٹرم معاہدوں کا فائدہ کیا تھا اور سپاٹ میں کتنا کم ہو گیا. یہ وشس سائیکل ہے نا. اب قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تب آپ لوگ کر لیتے. سیلف ڈیفیٹنگ. ایک منٹ میں سوال، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ بھئی اب آپ the fact remains کہ جرمنی نے تو اب آ کے قطر سے اربوں ڈالر کا اگریمنٹ کر لیا ہے، اور آپ کے جو لانگ ٹرم معاہدے تھے ENI گنور سے 30% کی پینلٹی ان کو $2 کی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو اس کو فارغ کرو، ادھر ہمیں اتنا بڑا ایک بھاری بھرکم کانٹریکٹ مل رہا ہے، اس کی طرف that penalty is nothing for them. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے مقصد صرف یہ ہے کہ جیو اسٹریٹجک حالات جو ہیں آپ آج بھگت رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور اگر یہ ہوتے تو یہ بھی بھگت رہے ہوتے. یہ بات اگر آپ دونوں اعتراف کر لیں آپ کو لگتا ہے. میں آپ کو ایک گھڑی کے لیے میں نے ابھی اپنی بات میں کہا کہ ہم نے ایک بڑا اچھا معاہدہ کیا 5-6 کارگوز کا، 2-3 کارگوز کا انہوں نے کیا، میں نے کہا اچھا کیا. میں اس کو بھی تنقید بلا وجہ بے وجہ تنقید کر سکتا تھا، مگر جب انہوں نے جا کے کارگوز قطر سے دوبارہ معاہدہ کیا، ٹرم کانٹریکٹ کیا، تو میں آج یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا معاہدہ ہے. اسی طرح ہماری سیاست تو نوک جھوک چلتی رہے گی، ہم نے سیاست کرنی تو ہم ایک دوسرے کا تنقیدی جائزہ تو لیتے رہیں گے، مگر کچھ چیزیں جو ملکی مفاد میں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے سے میرا کیا چلا جائے گا. ان کو تنقید تو میری نہیں رکے گی، میں تنقید یہ بھی میری تنقید کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں توانائی کی ضرورت ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، اب ہم بڑے مہنگے سودے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں پا رہے کیونکہ گیس اویلیبل نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ہیو ریچڈ آؤٹ ملکوں کو بھی اور ٹریڈرز کو بھی کہ آپ ہم سے 3 کا مہنگا ٹرم کانٹریکٹ کر لیں، لیکن ہمیں اسٹیبلٹی بھی مل جائے، پرائس کی بھی اور اسٹیبلٹی مل جائے، اویلیبلٹی کی بھی. مصدق صاحب جو آپ نے تریمو کا بتایا، آج اگر یہ بن بھی جاتا تھر کا کوئلے کا، یہ ہمارے پاس گیس ہی نہ ہوتی تریمو کو آپریشن کرنے کے لیے. دیکھیں میں ابھی گن کے بتا دیتا ہوں. 800 MMCFD گیس ہمارے پاس آ رہی ہے، اس میں سے 600 MMCFD گیس کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے جو بہترین 62% کے کارخانے. یہ جو 200 MMCFD اس سے ہم تریمو پورا چلا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں باقی ڈسٹریس گیس کا تو آنا ہی آنا ہے، اور وہ آنا بھی تھا اور اب بھی آئے گا، لیکن کم از کم جو 62% کے اوپر کارخانے چل رہے ہیں ان کو تو چلانا ضروری ہے نا. اگر ہمارے پاس لانگ ٹرم ابھی تو 800 میں بھی وہ چل جائے گا، مگر اگر ہمارے پاس 1200 کے ٹرم کانٹریکٹس ہوتے یا کم از کم 1100 کے ہوتے تو نہیں. دیکھیں ٹریڈر جو ہے وہ ڈیفالٹ کیے ہیں، کسی نے ابھی تک ہمارا ایک کارگو بھی قطر نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اور قطر نے گلوبلی بھی ڈیفالٹ نہیں کیا. اور اسی طرح جو سٹیبل سپلائر ہیں جو خود اپنی LNG ٹرینز ہیں جن کے پاس، وہ دنیا میں نہیں ڈیفالٹ کر رہے، ڈیفالٹ ٹریڈرز کر رہے ہیں جنہوں نے کانٹریکٹ لے لیا لوسٹ بڈ. ہمارا اب جو EU نے فار انسٹنس $62 ارب کا معاہدہ کیا ہے قطر سے، اس کی روشنی میں بھی ابھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ قطر سے کوئی ڈیفالٹ؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہوپفلی ایران قطر نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا. قطر اکیلا نہیں ہے، مگر قطر از کنسیڈرڈ این ایس سپلائر. جو ورڈ وہ دیتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے، اور اگر اوپر نیچے جائے 2 4 5 10 50 ڈالر تو عوام کو سمجھ لینا. کیونکہ آپ لوگ جب کہتے ہیں before I take this back to مریوب صاحب، عوام سمجھ، آپ کہتے ہیں کچھ ان سے غلطیاں ہوئی. نمبر 1 آپ نے کہا جنریشن کیپیسٹی، ہماری جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں ٹائم پہ بنے ہوئے تھے پلانٹس. نمبر 2 آپ نے کیا کہا ہے کہ لانگ ٹرم معاہدے کر لیتے تو آج ہم اچھی پوزیشن میں ہوتے. بس یہ 2 آپ کے نہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس جگہ پہ چھوڑی تھی، امید یہ تھی، انہوں نے بعض چیزیں ان کی کرٹیسزم بڑے صحیح تھے، مگر ہماری خواہش تھی کہ جو بجلی کے محکمے کے اندر سرکولر ڈیٹ ہے وہ نہ بڑھے. ہم نے 1100 پہ چھوڑا تھا، وہ 2500 پہ چلا گیا. اسی طرح LNG کا جو سرکولر ڈیٹ نہیں ہوا کرتا تھا گیس کا، وہ 1500 ارب پہ چلا گیا. اب آپ گنیے، یہ 4000 ارب کا خسارہ یا سرکولر ڈیٹ ہے صرف بجلی کا اور گیس کا. اس کا موازنہ کیجئے 1350 کے قریب ارب کا ٹوٹل ہمارا بجٹ ہے ڈیفنس کا.
کل ملا کے 700 ارب پورے پاکستان کی ترقیاتی فنڈ ہے. ایسا ہی اور ڈی ویلیویشن کو. اور اب آپ جب یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بوجھ, اور یہ میں سمجھتا ہوں مجھے بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار دس کلیئرٹی, انہوں نے 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں, مگر یہ ایک تو چوری کم, سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے پیسے اتنے جنریٹ کر رہے تھے کہ ہم مینج کر لیتے تھے. دیکھیے ٹیکس تو ابھی بھی جو ہم نے ٹیکس سپر ٹیکسز لگائے ہیں پیسے جنریٹ ہوں گے, مگر پیسے غارت کرنے کے لیے تو نہیں ہم جنریٹ کرتے نا. تو جو بجلی چوری ہوتی ہے, جو اس کے لاسز ہیں, ان کو گھٹنا چاہیے تھا, ان کو گھٹنا چاہیے تھا, وہ نہیں گھٹے. جو کلیکشن بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھی. تو اگر آپ پیسے زیادہ کما کے بھی اس میں ڈالیں گے تو کتنے زیادہ کمائیں گے کہ 4000 ارب جو ہے وہ غارت